اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہم ذکر خیر کریں گے وہ خواجہ خواجگان سلطان الہند خواجہ غریب نواز معین الملت والدین خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ کا ذکر خیر کریں گے۔ ہر سو خواجہ معین الدین کا ذکر خیر ہو رہا ہے۔ 6 رجب المرجب کو آپ کا عرس مبارک منایا جاتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ ہر سو آپ کا ذکر خیر جاری ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن پاک میں ہمیں وہ رب کا اصول جو بیان کیا گیا ہے وہ سامنے نظر آتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اب اللہ اپنے بندے کا ذکر کیسے کرتا ہے؟ اس پر مفسرین کرام نے محدثین کرام نے بہت ساری آراء بیان فرمائی، لیکن امام قرطبی علیہ رحمہ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ اللہ اپنے بندے کا ذکر یوں فرماتا ہے کہ اللہ اس عالم کے اندر اور عالم میں ہر چیز آ جاتی ہے، اللہ پاک اپنے اس ذاکر کا ذکر کرنے والے کا اس عالم میں چرچوں کو بلند فرما دیتا ہے، ذکر کو بلند فرما دیتا ہے، پھر مخلوقات کی زبانوں پر اس اللہ والے کا ذکر جاری و ساری ہو جاتا ہے۔ 950 سال سے بھی زائد عرصہ گزر چکا ہے، مگر خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ کا ذکر خیر آج بھی جاری و ساری ہے۔ کہاں وہ ہندوستان کے اجمیر کا وہ خطہ اور سنجر کی وہ پہاڑیاں جہاں آپ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے تھے، اور کہاں پوری روئے زمین میں ہندوستان میں پاکستان میں عرب کے اندر جہاں بھی آپ کے چاہنے والے آپ کا ذکر کرنے والے آپ سے محبت کرنے والے موجود ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا جو نام ہے وہ خواجہ غیاث الدین حسن ہے۔ آپ 536 ہجری کے اندر پیدا ہوئے۔ آپ حسنی حسینی سید ہیں اور مولا علی کے 12 پشتوں سے آپ بیٹے ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ کاظمی سید ہیں۔ بچپن سے ہی آپ کے والد ماجد نے آپ کی تربیت فرمائی، محبت الہی محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جام بچپن سے ہی آپ کے والد نے آپ کو پلایا، اور والد محترم کا جب آپ کے والد کا انتقال ہوا تو وراثت میں آپ کو ایک انگوروں کا باغ ملا۔ یہ بات جو میں عرض کر رہا ہوں یہ آپ کی سیرت پر جو کتب ہیں ان کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے کہ آپ کو وراثت میں ایک باغ ملا۔ آپ ایک دن اپنے باغ میں بیٹھے تھے بچپن میں ہی، تو آپ نے دیکھا کہ ایک دور سے ایک شخص آ رہا ہے جن کے کپڑے پھٹے پرانے ہیں اور جن کے بال پراگندہ ہیں۔ وہ آ کر آپ کے قریب جب بیٹھے تو آپ نے ان سے نفرت کا اظہار نہیں کیا، بلکہ آپ نے انگوروں کا خوشہ توڑا اور ان کے سامنے رکھ دیا۔ سبحان اللہ، یہ والد صاحب کی تربیت کا اثر تھا جو بچپن سے آپ نے ان سے نفرت نہیں کی، بلکہ ان کے سامنے انگوروں کا ایک خوشہ سامنے رکھ دیا اور پانی بھی رکھ دیا۔ تو وہ جو پراگندہ بال تھے انہوں نے ایک نظر آسمان کی طرف کی اور ایک نظر زمین کی طرف کی، پھر اپنی جیب سے ایک روٹی کا سوکھا ٹکڑا نکالا اور اپنے منہ میں اسے چبایا، اور پھر حضرت کو جب دیا تو حضرت نے بسم اللہ لے کر وہ کھا لیا۔ تو آپ خود فرماتے ہیں وہ ٹکڑا کھانے کے بعد جب میں نے نیچے دیکھا تو میری نگاہ تحت ثری تک چلی گئی، اور جب میں نے اوپر دیکھا تو میری نگاہ آسمانوں سے بھی اوپر چلی گئی۔ یہ کمال تھا جو اس اللہ والے سے آپ کو عطا ہوا۔ اور وہ بزرگ کون تھے؟ وہ اپنے وقت کے مشہور مجذوب حضرت ابراہیم کندوزی علیہ رحمہ تھے، جن کی نگاہ سے آپ کو یہ مقام ملا ہے۔ اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا
کہ توحید کی میں پینے آستانوں پہ جا، اللہ والے ہیں جو نظروں سے پلا دیتے ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ، آپ نے مدرسے میں تعلیم حاصل کرنا شروع کی، پھر آپ نے مرشد کامل کی تلاش کے لیے نیشا پور کا آپ نے سفر کیا، اور آپ نے وہاں پر خواجہ عثمان ہارونی علیہ رحمہ کے ہاتھ پر آپ نے بیعت کی، اور پھر آپ اپنے مرشد کے ساتھ ہی حج کے لیے مکہ شریف تشریف لے کر آئے۔ اور جب طواف کعبہ میں لوگ بھی مصروف تھے تو خواجہ عثمان ہارونی نے آپ کو غلاف کعبہ پکڑایا اور بلند آواز سے کہا کہ مالک اس کو قبول فرما لے۔ تو سینکڑوں لوگوں نے جو طواف کر رہے تھے انہوں نے غیب سے یہ آواز سنی کہ غیاث الدین حسن کو ہم نے قبول کر لیا ہے، قبول کر لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ وہاں سے مکہ سے روضہ پاک مدینہ المنورہ آپ تشریف لے کر آئے، اور آپ جب مدینہ پاک میں حاضر ہوئے تو آپ نے نبی کریم علیہ السلام کے روضہ پاک پر کھڑے ہو کر سلام پیش کیا، اور سلام کے الفاظ بھی محبت بھرے کچھ یوں تھے: السلام علیکم یا جدی یا رحمت للعالمین، کہ اے میرے جد امجد، اے عالمین کے لیے رحمت، آپ پر سلامتی ہو۔ تو ہزاروں لوگوں نے سنا، وہاں سے گنبد خضرا سے جو آواز آئی: وعلیکم السلام یا معین الملت والدین یا سلطان الہند، یہ حضور کی جانب سے آپ کو لقب دیا گیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ بغداد شریف میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھی حاضر ہوئے، وہاں پر بھی آپ نے باطنی تربیت حاصل کی، اور پھر آپ حکم کے مطابق سرزمین ہند میں آپ تشریف لائے، اور آپ نے اسلام کی نشر و اشاعت اور اسلام کی تبلیغ کا کام یہاں پر آپ نے کیا۔ آپ جب تشریف لے کر آئے ہند میں تو آپ جس جگہ بیٹھے تھے وہ جگہ راجہ پرتھوی کے اونٹ بٹھانے کی جگہ تھی۔ آپ زمین پر بیٹھے تھے تو راجہ کے جو خادم تھے وہ آئے اور آپ سے کہنے لگے کہ اٹھو بھائی یہاں سے چلو۔ آپ نے فرمایا یہ زمین ہے، مجھے بیٹھنے دو۔ وہ کہنے لگے نہیں جی نہیں، یہ راجہ کے اونٹ بٹھانے کی جگہ ہے، آپ یہاں سے چلے جائیں۔ آپ علیہ رحمہ کو جب انہوں نے تنگ کیا تو خواجہ صاحب نے پھر جلال میں آ کر کہا اچھا یہ اونٹنوں بیٹھنے کی جگہ ہے تو پھر ٹھیک ہے، اونٹ اٹھ بیٹھے راسن، اونٹ اٹھیں گے نہیں پھر بیٹھے ہی رہیں گے۔ آپ وہاں سے تشریف لے گئے تو اونٹ جو بیٹھے تھے تو وہ بیٹھے ہی رہے، خادم راجہ کے نوکر اٹھاتے رہے مگر اونٹ اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ دوسرا دن جب تیسرا دن آیا تو راجہ نے جب ان سے پوچھا تو خادم کہنے لگے، نوکر کہنے لگے جی ہم نے تو کھانا بھی کھلایا، انہیں سب کو چارہ بھی ڈال رہے ہیں، پانی بھی پلا رہے ہیں مگر یہ اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ ہاں ایک واقعہ ہوا ہے، ایک اللہ کا فقیر آیا تھا، کوئی فقیر بندہ تھا، اس نے یہ کہا ہے کہ یہ بیٹھے ہیں تو پھر بیٹھے ہی رہیں گے، تو اس نے کہا کہ اسے پکڑ کر لے کر آؤ۔ انہوں نے پھر آپ کی منت کی تو آپ نے پھر جب حکم کیا تو وہ اونٹ پھر کھڑے ہو گئے۔ خواجہ صاحب کی بہت ساری کرامتیں ہیں جو کہ ہندوستان کی سرزمین پر لوگوں نے دیکھی اور لوگوں نے اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے دین کو قبول کیا۔ خواجہ صاحب کی کرامات میں سے اور تعلیمات میں سے اور آپ کے فیوز و برکات میں سے ایک برکت ہمیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صورت میں بھی نظر آتی ہے۔ جو بابا علی بخش، یہ علامہ اقبال کے خادم خاص تھا، یہ بہت ساری اخبارات میں بھی یہ بات سامنے آئی کہ علی بخش جو خاص خادم تھا علامہ اقبال کا، اس نے بیان دیا کہ ایک مرتبہ رات میں سویا ہوا تھا تو علامہ اقبال نے آ کر مجھے جگایا اور مجھے کہا کہ اٹھو گھر میں مہمان آئے، ان کے لیے لسی لے کر آؤ۔ کہتے میں بڑا پریشان ہوا، رات کے اس پہر میں 2 بجے کا وقت ہے اور میں لسی کہاں سے لے کر آؤں، لیکن اقبال کا حکم تھا میں لینے چل پڑا۔ میں جب گلی میں گیا تو گلی کی نکڑ پر کیا دیکھا میں نے، وہاں پر ایک بابا جی ہیں جو کہ لسی بنا رہے ہیں، تو میں نے ان سے لسی خریدی اور میں نے ان سے پیسے جب پوچھے تو وہ بابا جی کہنے لگے تمہیں اقبال نے بھیجا، یہ لسی لے جاؤ، ان سے ہمارا کھاتا چلتا رہتا ہے۔ تو بابا علی بخش کہتا ہے میں حیران ہوا
کہ مہمان اس وقت لسی کا مطالبہ کر رہا ہے، اور یہ بزرگ جو اقبال کو بھی جانتا ہے اور میں نے ان کا کھوکھا بھی پہلے سے نہیں دیکھا ہوا۔ تو بابا علی بخش کہتے ہیں کہ میں واپس آیا تو دیکھا میں نے کہ وہ بزرگ جو تھے جن کی سفید داڑھی تھی اور چہرے پر جن کا نور تھا، وہ جب گئے رات کو ہی تو میں نے دروازے کی کنڈی لگائی اور اقبال سے عرض کیا کہ مجھے بتائیں یہ کون تھے جو آئے ہیں؟ تو انہوں نے مجھ سے وعدہ لیا کہ میرے جیتے جی آپ کسی کو نہیں بتائیں گے، میرے جانے کے بعد پھر آپ یہ بتا دینا۔ تو اقبال کہنے لگے کہ یہ جو مہمان تھے یہ اجمیر کے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری تھے، اور جن سے تو لسی لے کر آیا ہے وہ لاہور کے داتا علی حجویری ہیں۔ پھر جب ان بزرگوں سے فیض ملا اقبال کو تو ہم اقبال کے کلام سے اس فیض کو دیکھ سکتے ہیں کہ ظاہری طور پر جن کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے لیکن عشق و محبت کے وہ الفاظ کہہ گئے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ کیا خوبصورت آپ نے بات کی نا۔ آپ کے جو اشعار ہیں ان میں سے ہم اقبال علیہ رحمہ کے عشق و محبت کا اظہار اور عشق و محبت جو اقبال کے اندر تھی وہ ہمیں سامنے نظر آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ کے مزار مبارک پر ہزاروں کروڑوں رحمتیں نازل ہوں اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔